बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। 8 फरवरी सन 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और ये अपने मुकर्रर वक्त पर होने जा रहे हैं। इन इंतखाबी अमल से पहले जो सियासी गहमा गहमी है उसका उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। कराची, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर जो सियासत की गहमा गहमी है वो इस तरह से दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेल मुलाकातें कर रहे हैं। कुछ खबरें जो हैं वो फीलर्स के तौर पर भी मार्केट में जैसे कहते हैं ना वो फैलाई जा रही हैं कि कोई आने वाला है और कोई कहीं शामिल होने वाला है और किसी का किसी से इत्तेहाद हो तो गया है, लेकिन ये देर पा साबित नहीं होगा। और अगर कराची की सियासत पर बात करने वाली अहम तरीन सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बात की जाए तो वो ये कहती है कि जी अब अलाइंसेस जो हम बना बैठे हैं, चाहे वो GDA के साथ हो, चाहे मुस्लिम लीग नवाज के साथ हो, ये कराची को सर्व करने के लिए हैं। और वो कुछ आईनी तरमीम की बातें कर रहे हैं जो कि बल्दियाती सेटअप के अंदर बहुत अपना ज़ाहिर एक मैंडेट भी रखते हैं माजी में, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के जरिए जो है बल्दियाती मसाइल का हल उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन इस सब में एक और फैक्टर भी है जो बड़ा लाउड एंड क्लियर है और वो ये है कि महाजिर जो है इसके नाम के साथ सियासत होती है। MKM क्लेम करती है कि ये महाजिर हमारा है, लेकिन उनकी जमात का नाम मुत्तहिदा है तो जाहिर है वो एक डिफरेंट टाइप की सियासत करते हैं। लेकिन जो महाजिर नाम पर सियासत करती है जमात वो है महाजिर कौमी मूवमेंट। और इस वक्त तक अब जब हम बात कर रहे हैं तो वो बड़ा क्लियर स्टांस रखते हैं उनके चेयरमैन आफाक अहमद साहब। वो कहते हैं कि मैं अपने मैंडेट के हवाले से बात करता हूँ, यानी मैं महाजिर की बात करता हूँ, मैं पहले इनके मसाइल तो हल कर लूँ, फिर कौमी जो बाकी मानदा ज़ाहिर लोग हैं उनकी भी हम बात करेंगे, उसमें चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो या दीगर और बाकी कौमियतें हों। इस वक्त आज हमने जहमत दी है चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट जनाब आफाक अहमद साहब को, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे आफाक साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और मेरे पास हमेशा की तरह आपसे इस मुलाकात के जरिए, इस गुफ्तगू के जरिए पूछे जाने के लिए बहुत सारे सवालात हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आफाक साहब ये फरमाएं कि अभी तक जो इलेक्शन की गहमा गहमी है इससे ये बात तो वाज़ेह हो रही है, इत्तेहाद जो बन रहे हैं और बिलखुसूस अगर मैं मुत्तहिदा की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद जो सर्व करने के लिए MKM पाकिस्तान जैसी जमात जो है वो सरफेस पर एक मरतबा फिर उभर सकती है। इस बारे में क्या जवाब है आपका? अगर आप 26वीं अमेंडमेंट जो उन्होंने प्रपोज की उसकी वजह से आप समझ रही हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो एक स्टंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं आवाम को बताने के लिए कि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि 18th अमेंडमेंट को इस वक्त छेड़ना मुल्क के मफाद में नहीं है। और जहाँ से हिदायत के ऊपर ये इसको छेड़ रहे हैं उससे सिंध वैसे ही 2 लसानी सूबा है, लसानियत में तकसीम, लसानी बुनियाद पर तकसीम हुआ है और 18th अमेंडमेंट को छेड़कर अगर आप सूबाई खुद मुख्तारी को कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर तसादुम होगा। अच्छा। तो उनको भी पता है कि ये नहीं मुमकिन, 2/3 मेजॉरिटी के बगैर ना नेशनल असेंबली के अंदर कोई अमेंडमेंट कामयाब हो सकती है और ना सेनेट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के बगैर, जिसका अभी कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। तो फिर देखते हैं आफाक साहब, आपने भी ज़ाहिर सियासत की है और कर रहे हैं और तवातुर से मामलात को देख रहे हैं। जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, यानी जब आप बात करते हैं, आवाम को अपना पैगाम पहुंचाते हैं, तो इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर ये जमात खड़ी है और वो कह रही है कि हम बल्दियात के जो बिलखुसूस मसाइल है, क्योंकि कराची में हम रहते हैं, आप रहते हैं, आपको पता है यहाँ के क्या मसाइल है, पानी का, सड़कों का और दीगर चीज़ें, वो कह रहे हैं कि हम इस क्लियर स्टांस के साथ अपने अलायंस बना रहे हैं। लेकिन अगर आप जैसा जीरक शख्सियत कह रही है कि अलायंस तो बना हुआ है लेकिन ये डिलीवर नहीं हो पाएगा, तो फिर ये क्या आवाम को बेचने का एक चूरन ही है खाली? ज़बान इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, आपको इजाज़त है, आप कह सकती हैं। लेकिन सना साहब देखिए बात सिर्फ बल्दियाती मसाइल की नहीं है, यहाँ के लोग तो रोज़ाना पुलिस के ज़रिए भी विक्टिमाइज हो रहे हैं, यहाँ के लोग तो मुलाजमतों के अंदर भी मुलाजमतों से महरूम किया जा रहा है। तो आप जब तक सिंध गवर्नमेंट के अंदर अपना हिस्सा नहीं लेते या सिंध गवर्नमेंट में आप खुद हिस्सेदार नहीं बनते हुकूमत में, और वफाक आपकी इस मामले में मदद नहीं करता, तो वफाक सिर्फ अपने मकासद के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है और माजी में भी ये होता रहा है।
میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر وفاق آپ سے مخلص ہے اور وہ لوکل گورنمنٹ کے معاملات کو آپ کے مفاد میں حل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کا فرض یہ تھا کہ وہ مردم شماری جو وفاق کا سبجیکٹ ہے وہ سندھ کی آبادی 3 کروڑ کم دکھائی گئی، جس میں اربن ایریاز کی آبادی بھی شامل ہے۔ تو اگر وہ سندھ کی آبادی کو ہی مکمل گنوا دیتے اور اس میں اربن ایریا کی آبادی تقریباً 60% بنتی ہے تو آپ حکومت کے اندر آسانی کے ساتھ اقتدار حاصل کر سکتے تھے اور اپنے مسائل حل کر سکتے تھے۔ آفاق احمد صاحب قطع کلامی کی معافی دیجیے گا، آفاق احمد صاحب قطع کلامی کی معافی دیجیے گا، لیکن دیکھیے وہ صحرا اپنے سر پر سجا بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مردم شماری ہم نے کروائی ہے یہ ہمارا ہی ترا تھا، ورنہ یہ جو آبادی دکھائی جا رہی تھی، جو بتائی جا رہی تھی، یہ اس سے بھی کم گنے جاتے۔ تو اب ایک جانب وہ اپنے سر پر صحرا باندھنے کو تیار ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری کے معاملے پر بھی بات نہیں کر سکی وہ جماعت۔ نہیں، بالکل نہیں کر سکی، یہ سب کہنا بیکار کی بات ہے کہ ہم نے 2 کروڑ تک پہنچا دیا، جب دنیا کو معلوم ہے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، اور اگر آپ 1.5 کروڑ عوام کو گن نہیں رہے اور آپ اس پہ کمپرومائز کر کے آپ 2 کروڑ کے اوپر 2 کروڑ 5 لاکھ کے اوپر آپ اکتفا کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے کمپرومائز کر لیا گورنمنٹ کے ساتھ، تو ظاہر ہے آپ نے سودا 1.5 کروڑ عوام کے حقوق کا۔ جی آفاق صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کی ہے مردم شماری؟ بالکل کمپرومائز کیا انہوں نے، سودے بازی کی ہے، 1.5 کروڑ عوام کے مفادات کا سودا کیا انہوں نے، تو صحرا اپنے سر باندھ کے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ظاہر ہے الیکشن کی بازگشتی ہے اور 8 فروری وہ دن مقرر ہے جب الیکشن ہوگا، یہ بتائیے کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں یا فل فلیج تیاری ہے مہاجر قومی موومنٹ کی، اور الیکشن کے سیناریو کو کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں آپ؟ جی ثنا صاحبہ، جب فیبرری میں الیکشن کا انعقاد ہوگا، یہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز عوام سے اپنے رابطے کو منظم کر رہی ہیں، بہتر کر رہی ہیں، اس کے لیے وہ پروگرامز بھی کر رہی ہیں، میٹنگیں بھی کر رہی ہیں، جلسے بھی کر رہی ہیں۔ تو مہاجر قومی موومنٹ نے بھی اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھایا ہے پورے شہر میں۔ ہم جہانگیر روڈ پر جلسہ کر رہے تھے اور ہم نے 15 دن پہلے اپلیکیشن دی تھی، 14 دن کے بعد جس دن دوسرے دن صبح جلسہ ہونا تھا تو رات کو آ کے ہماری تمام ایکٹیویٹی کو سمیٹنے کا حکم ملا اور کہا کہ جی وہ جلسے کی پرمیشن آپ کو دینے سے منع کر دیا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھئی کوئی وجہ بتا دیجئے، انہوں نے کہا کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم نے جہانگیر روڈ کی بجائے جمشید روڈ کی پرمیشن مانگی، انہوں نے منع کر دیا۔ پھر ہم نے نشتر پارک کی پرمیشن مانگی، انہوں نے منع کر دیا کہ جناب وہ شبر زیدی صاحب نے مذہبی تقریبات کے لیے کوئی 8 دن کی ایکٹیویٹی نشتر پارک میں رکھی ہے۔ ہم نے پھر شہید شارع قائدین کی پرمیشن مانگی، انہوں نے اس کو بھی منع کر دیا ڈیٹ کو بنیاد بنا کر۔ ہم نے پھر اس کے بعد 2 اپلیکیشن نشتر پارک کی ڈیفرنٹ ڈیٹ میں 10 تاریخ کے لیے اور 17 تاریخ کے لیے پھر ہم نے شارع قائدین کی دی، اب تک اس کا بھی جواب نہیں ملا۔ ہمیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی طرف سے ایک افسر نے اپنا نام ظاہر کرنے کی نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے معذرت کی کہ میرا نام مت بتائیے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ آفاق صاحب کو بتائیے کہ آپ 6 اپلیکیشن دے چکے ہیں، آپ کے لیے ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم نے تمام اداروں سے جو ہمارے متعلقہ تھانے ہیں، ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، تمام سے رپورٹس منگوا لی اور سیکیورٹی کا انتظام تک ہم نے کر لیا تھا جہانگیر روڈ کا، لیکن ہمیں کہیں سے منع کیا گیا کہ آپ کو جلسے کی پرمیشن نہ دی جائے۔ تو ایسے حالات کے اندر ایک منٹ آفاق صاحب، ایسے نہیں نا، یہ کہیں کا پتہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کہیں سے جو پتہ منع کیا گیا، یہ ان کا ایڈریس کیا ہے؟ کراچی کا پتہ ہے یا کراچی سے دور کا پتہ ہے؟ کہیں کا پتہ مجھے نہیں، کہیں کا پتہ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا جواب ہے۔ لیکن یہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز کو اتنا روکا جا رہا ہے، بڑی مجھے تعجب کی بات ہے۔ میں نے ہنسی اس لیے کیونکہ ظاہر ہے نہیں پتا اور پتا ہے، اس میں بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن حقیقتاً آفاق احمد صاحب دیکھیے، میں نے بائی الیکشنز میں بھی آپ کی جماعت کے لوگوں کو، جو آپ کے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مختلف پروگرامز کیے ہیں، آپ سے میری مختلف نشستیں رہی ہیں اس معاملے پر۔ کیا ایسا فیکٹر ہے جو آپ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کام کر رہا ہے لیکن آپ کو سامنے یا منظر پر لانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا؟ کیا آپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہے جو لچک نہیں دکھا رہے، یا وہ لوگ جو آپ کو شامل کر سکتے ہیں ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کی پیش رفت ہی نہیں ہو رہی ہے؟ ثنا صاحب، ایک تو میں اس سوال سے بہت بیزار ہو گیا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اب تو عوام بھی بیزار ہو گئی ہوگی کہ ہمیشہ ایک مطلب بہانے کے طور پر خبر بنانے کے لیے یہ خبر چلا دی جاتی ہے کہ آفاق احمد کو ہم نے شمولیت کی دعوت دی ہے، آفاق احمد آنے والے۔ اگر میں کہیں تعزیت کے لیے بھی جاؤں تو ریومرز ہوتی ہیں کہ آفاق احمد وہاں پہنچ گئے،
ارے بھائی میں 10 مرتبہ کہہ چکا ہوں میرا کبھی مہاجر متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق نہیں رہا اور میں مہاجر لفظ کے بغیر کام نہیں کروں گا، اور اتنا برا وقت نہیں آیا کہ میں مہاجر لفظ کے بغیر ان لوگوں کے ساتھ کام کروں جن کو میں جانتا ہوں کہ ان کی وفاداریاں انہوں نے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے تبدیل نہیں کی، انہوں نے تو اپنے سر بچانے کے لیے کی۔ ایسے کمزور لوگوں کے ساتھ میرا اتحاد یا میرا ملنا بنتا ہی نہیں ہے، اور پھر مہاجر لفظ کے بغیر میں 100 مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں، عوام کو پتہ ہے کہ آفاق مہاجر لفظ کے بغیر نہیں ملے گا، لیکن یہ خبریں چلا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آفاق آ رہے ہیں، آفاق آ رہے ہیں، آفاق سے بات ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سوال کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا خود ہی آپ نے جواب دے دیا، اچھی بات کی کہ جہاں آپ واقعی ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس شامل ہوئے ہی چاہتے ہیں آفاق احمد، اور ابھی آپ تازہ جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے، ظاہر ہے آپ تعزیت کے لیے گئے تھے خالد محمود صدیقی کے والدہ کے حوالے سے، تو وہاں سے بھی یہ خبریں شروع ہو گئی تھی، ویری ٹرو۔ لیکن یہ مجھے بتائیں نا، پھر یہ جو طاقتیں آپ کو پیچھے دھکیل رہی ہیں، سسٹم کا حصہ آپ نہیں بن رہے، آپ کو یعنی بلاول کی اگر ٹرمینالوجی بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو اس کا مقصد ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اس میں مہاجر قومی موومنٹ بھی شامل ہے۔ بالکل نہیں، بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، بلاول صاحب کی شکایت بھی جائز ہے۔ اچھا پھر میں نے جب یہ پوچھا کہ بھائی آپ نے ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے یا آپ کو کہیں سے ہدایت ہے کہ ہمیں پرمیشن نہ دی جائے، تو میں نے کہا کہ پی ایس پی تو تمام جگہ پروگرام کرتی پھر رہی ہے، پروگرام تو پی ایس پی کے تمام جگہ ہو رہے ہیں۔ پی ایس پی ختم نہیں ہو گئی ہے، ایک منٹ آفاق احمد صاحب، پی ایس پی تو ختم ہو گئی ہے۔ عملاً تو متحدہ ختم ہوئی ہے اور پی ایس پی تو ختم نہیں ہوئی۔ اچھا، یعنی مصطفیٰ کمال کا راج متحدہ پہ چل رہا ہے پی ایس پی ختم کر کے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ایکچولی تو یہی پوزیشن ہے۔ دیکھیے اگر آپ ہمیں حقیقت پسندی کا اگر مظاہرہ کرنا ہو تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ متحدہ عملاً ختم ہو گئی، اور یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور انہوں نے یہ بات پہلے کہی تھی کہ میں متحدہ کا لفظ اور پتنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں ہر قیمت پر، تو انہوں نے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کی لیکن اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ چلیں اب آپ نے ان کا مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں اور یہ ساری بات ہوگی، تو سابق ایک گورنر ہیں، جب نگراں سیٹ اپ بن رہا تھا تب بھی ہم نے ان کا نام سنا، پھر جب نئے الائنسز بن رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر عشرت العباد کی ایسا لگتا ہے سوٹ کیس تیار ہو گیا اور وہ جہاز میں بیٹھ کے کراچی اترنے والے ہیں اور اگلے دن اس سے اور پہلے دن اس سے ملاقات کریں گے۔ یہ عشرت العباد فیکٹر کراچی کی سیاست میں کتنا کنیکٹڈ ہے آفاق احمد صاحب، یہ تھوڑا آپ مجھے بتائیے کتنا کنیکٹڈ ہے یہ؟ میرا خیال ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ تنظیم کے پرانے ساتھی ہیں اور سینئر ساتھیوں کے رابطے میں ضرور ہوں گے وہ، ٹھیک ہے۔ عملی سیاست میں ان کا کیا کردار ہونے والا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ میری ان سے کوئی اس معاملے پہ بات نہیں ہوئی۔ اچھا چلیں، یہ فرمائے گا کہ جو بائیکاٹ فیکٹر ہے، آپ کو پتا ہے ایم کے ایم لندن جو ہے، بانی ایم کے ایم جو ہیں، وہ ہمیشہ سے ایک بائیکاٹ فیکٹر کا کہتے رہے ہیں، لیکن ابھی تازہ کچھ انہوں نے بات چیت سوشل میڈیا کے تھرو کی اور انہوں نے رائے عامہ کے طور پر یہ کہا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار کی حیثیت سے سامنے آ سکتے ہیں وہ آئیں اور پھر وہ الیکشن کا حصہ بنیں 2024 8 فروری کے حوالے سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آزاد امیدوار سامنے آتے ہیں تو آپ کا کوئی الائنس ان کے ساتھ بن سکتا ہے، دستبرداری ہو سکتی ہے، کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے الیکشنز میں آزاد امیدواروں کے ساتھ؟ دیکھیے کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تو اسی صورت میں ہوتی ہے جب اسے کسی کا کوئی رابطہ ہو۔ میرا کیونکہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور میرا ان سے کسی قسم کا کوئی سیاسی الائنس کا بھی امکان اسی وجہ سے نہیں ہے کہ میرا رابطہ نہیں ہے، اور وہ آزاد امیدوار کو سپورٹ کرنا چاہیں، وہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنا چاہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے، اس لیے کہ ان کا بہرحال ایک اپنا سیاسی انسٹانس ہو سکتا ہے۔ لیکن مہاجر قومی موومنٹ الیکشن لڑنا چاہتی ہے اور بھرپور الیکشن لڑنا چاہتی ہے، اور اس نے تمام جگہ سے کینڈیڈیٹ کا انتخاب بھی کیا ہے، ان کی نامزدگی کریں گے۔ لیکن اگر اسی طرح صورتحال رہی تو میں نے کہا ہے کہ چاہے مجھے پرمیشن ملے یا نہ ملے، پھر میں عوام کو کال دوں گا اور میں لوگوں کو جمع کر کے ان سے رائے لوں گا کہ ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، یہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر انتخابی نتائج کنٹرول رومز میں بنا کر اور صرف اعلان کرنا ہی مقصد ہے تو اس الیکشن کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ یعنی الیکشن میری نگاہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ احتساب کا سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ انتخابات ہوتے ہیں۔
عوام کے ووٹ کے ذریعے عوام اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی یا اپنے حقوق کا سودا کرنے والوں کا احتساب کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ انتخابی نتائج کنٹرول رومز میں بنائیں گے تو ظاہر ہے ایسے انتخاب کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے ہم پھر پارٹیسپیٹ کرنے کی بجائے ہمارے پاس یہ آپشن ہے, ہم نے بھی فیصلہ نہیں کیا لیکن ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل کریں. آفاق احمد صاحب, آپ کی بات میں ظاہر ہے بہت زیادہ وزن ہے, اور آپ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ عوام کو کال دیں گے اور ان سے رائے بھی لیں گے اس بابت, میں پریسائزلی چلے اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں, جماعتوں سے ملاقاتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, مقتدرہ یا امپورٹنٹ وہ پاور کوریڈورز جو آپ کو کم از کم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی امپورٹنس ہے, آپ کو قومی دھارے یا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اتنا جو ہے گراؤنڈ مل سکتا ہے, وہاں سے کوئی ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی مستقبل قریب میں؟ کوئی اشارے ہیں, کہیں آپ نے نوکنگ کی ہے یا آپ کو کہیں سے نوکنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ثنا صاحبہ, میں جن کوریڈورز کی آپ بات کر رہی ہیں ان کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں اور ان کی طاقت کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. لیکن دیکھیے, جب ہم نے اپنی پارٹی کو جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ ہے 2003 غالباً, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, تو اس کے تحت اگر ہماری پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں جی سر, اور مطلب ہمارا انتخابی نشان اس نے ہمیں الاٹ کیا ہے, تو ہم لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ تو الیکشن کمیشن سے کریں گے. میں مطلب کوئی ایسی قوتوں سے اگر میں کہوں کہ بھئی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, یا میں ان کو الزام دوں کہ وہ لوگ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے, تو میرا شکوہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے بنتا ہے. میں نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے اور میں نے ان سے کہا ہے کہ بھئی آپ الیکشن کو فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس کو میک شیور کیجئے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیجئے. کوئی جلسہ کر رہا ہے تو مجھے بھی جلسے کی پرمیشن ہونی چاہیے, میرے اوپر یہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھیوں پر, میرے کارکنان پر, کہ وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کریں. یہ جو پرائیویٹ نمبروں سے کال آتی ہیں, جو میرے لوگوں کو پرائیویٹ گاڑیوں میں جا کے تھریٹ کیا جاتا ہے, وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے. میرے پاس صحافی آئے, ثنا صاحبہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ صحافی یہاں سے غائب ہو گئے, یعنی ان کو پہلے تو اگر ادارے ہی صرف ان کو بلا کے بات کرتے. دیکھیے ثنا صاحبہ, میں اصل میں اس وجہ سے زیادہ شاکڈ ہوا اور مجھے زیادہ تکلیف اس وجہ سے ہوئی کہ پہلے انہیں پی ایس پی کے عہدیداروں نے دھمکیاں دیں اور انہیں فوٹو دکھائے گئے میرے گھر کے کہ تم لوگ وہاں موجود تھے اور تم لوگ وہاں گئے تھے, باز آ جاؤ, اور اس کے بعد پھر انہیں گرفتار کیا گیا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ کسی کی ایما پر گرفتار ہوا. اگر کسی ملک دشمن سرگرمی میں وہ ملوث ہیں, انہیں گرفتار کیا ہے, تو بالکل میں تو ظاہر کسی کو فیور نہیں کر سکتا. لیکن اگر پی ایس پی کی فرمائش پر ہوا کہ پی ایس پی نے پہلے بلا کے دھمکیاں دیں, تو ظاہر یہاں لیول پلینگ فیلڈ کہاں بچتی ہے کہ آپ ایک پارٹی کو لاڈلا بنا کر آپ اس کو مکمل سپورٹ کیجئے, ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں آپ الیکشن میں لڑنے کے لیے مجبور کیجئے, تو رنگ میں ہمارے ہاتھ باندھ کر آپ مقابلہ کروا کے رزلٹ جو بھی بنانا چاہتے ہیں تو اسے عوام تو تسلیم نہیں کریں گے. اچھا آفاق احمد صاحب, کیونکہ آپ نے تذکرہ کر ہی دیا تو میں آتی اس طرف, لیکن آپ نے خود تذکرہ کیا, ٹھیک ہے, اب اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. جب تھریٹ کالز اور باقی سارا چل رہا تھا, آپ نے کہا پی ایس پی کے لوگوں کی جانب سے وہ تھریٹ کالز موصول ہوئیں ان اشخاص کو, یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کا اشارہ, کیونکہ میں کلیئر بات کرنا چاہتی ہوں, کہ آپ کا اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ مصطفیٰ کمال صاحب کی اماں پہ ہو رہا ہے, یا انہوں نے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کامران جو ظاہر کامران ٹسوری صاحب ہیں وہ بھی اس وقت پورے منظر سے پس منظر میں چلے گئے ہیں, وہ بڑے ایکٹیو گورنر ہمیں دکھائی دے رہے تھے. اطلاعات ہیں, غلط صحیح ہو سکتی ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کے بارے میں بھی مقتدرہ یا دیگر لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ ان کو زیادہ مائلج دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں مصطفیٰ کمال اس وقت لیڈ کر رہے ہیں چیزوں کے یا معاملات کو چلانے میں؟ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ باقاعدہ صحافیوں نے مجھ سے شکایت کی کہ ہمیں بہادر آباد سے فون آئے, انہوں نے ہمیں واٹس ایپ کے اوپر ہمیں ہماری تصاویر دکھائیں کہ ہم آپ کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا ہمیں ایک ایک کی رپورٹ ہے وہاں کون کون گیا تھا, اور وہاں جانا بند کرو ورنہ نتائج بھگتنے پڑیں گے. مطلب آپ صحافیوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اس کے بعد پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ مطلب میرا یہ کہنا, میں حق بجانب ہوں اس بات میں کہ میں یہ کہوں کہ بھائی پہلے انہوں نے دھمکیاں دیں اور اس کے بعد وہ باز نہیں آئے تو ان کو گرفتار کروا دیا. اور یہ تو معمول ہے کہ اگر ان کی پارٹی کا ورکر بھی ان کا کہنا اگر نہ مانے, یا اگر وہ ان کے ساتھ کام کرنے پہ رضامند نہ ہو, تو ظاہر ہے وہ گرفتاریاں ہوتی ہیں, ان کی مرضی سے گرفتاریاں ہوتی ہیں, ان کی مرضی سے رہائی ہوتی ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے, یہ کوئی مطلب میری بات نہیں ہے, پورا شہر جانتا ہے.
अच्छा, मुझे 3-4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आफाक अहमद साहब। ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो जो कराची की सियासत की नजर है तो जरा इस बात पर भी नजर रखनी चाहिए कि इन सारे मुहर्रिकात के पीछे क्या वो अवामिल वाकई हैं जो दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन अपना काम कर रहे हैं। जरा उस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। मेरे साथ मौजूद है महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब। आफाक अहमद साहब, अगैन थैंक यू। मुझे दो एक अहम सवाल थे जो मेरा ख्याल है आज के सियासी हालात में पूछना अहम भी है। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अलायंस PSP और बाकी सारे धड़े एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, अब आप ही वो फैक्टर हैं जो अलहदा हैं और महाजिर नाम पर सियासत कर रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या आपको कोई सियासी खला कराची की सियासत में नजर आ रहा है, और अगर आ रहा है तो इसको फुलफिल कैसे कर सकते हैं और कौन करेगा? अगर सियासी खला है भी तो इंशाल्लाह हम ही इसको पुर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सियासी खला है आप समझते हैं या नहीं है? डेफिनेटली है। जाहिर है कि जब आप इस घुटन के माहौल में लोग रह रहे हैं और लोगों को पता है कि किसी मखसूस जमात को सपोर्ट हो रही हो इस केयरटेकर सेटअप में और बाकी लोगों को सियासी सरगर्मी की इजाज़त न हो, तो जाहिर है कि वैक्यूम भी है और घुटन भी है। अच्छा आफाक साहब, ये फरमाइएगा कि कराची में वोट किसका का जब सवाल होता है तो यहाँ बड़ी तफरीक होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने माइलेज ली है कराची में काम करवा के और जिस तरह से हल्का बंदियों के बाद भी सूरत हाल दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि कराची में वोट एक मरतबा फिर तकसीम हुआ है या फिर वो इंटैक्ट है अपनी अपनी टेरिटरीज के अंदर, जो ज़ाहिर उर्दू बोलने वाले इलाके हैं या कुछ अगर हम दीगर और इलाकों की बात करें जहाँ पर सिंधी, बलोची या दीगर और कौमियतों के मिक्स आबादी वाले इलाके हैं, तो आपको लगता है वो वोट तो तकसीम नहीं हुआ, वो इंटैक्ट है या वो भी तकसीम हुआ है? सना साहिबा, जब तक इस कराची में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे तो आप कोई फैसला नहीं कर सकती कि किसके पास मैंडेट है। ठीक है ना। देखिए, आपने बाई इलेक्शन जब कोरगी का हुआ और उसमें रफीउद्दीन फैसल को हमने अपना कैंडिडेट बनाया था, तो सबको मालूम है कि इलेक्शन के नताइज क्या आ रहे थे और उन नताइज के हमारे हक में मस्बत आने के नतीजे में RTS बैठ गया। वो भाई पूरी पाकिस्तान का इलेक्शन तो नहीं हो रहा था कि उस पर इतना लोड था कि वो बैठ गया, और 2.5 घंटे तक RTS आपका ऑन नहीं हुआ और उसके बाद नताइज जो है वो हमारे खिलाफ आना शुरू हो गए। तो सबको मालूम है कि इलेक्शन के नताइज किस तरह बने। अगर इलेक्शन यहाँ फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होंगे तो लोग फिर उसके बाद पूछें कि यहाँ किसका मैंडेट है। और अभी तक जो प्रोग्राम हुए हैं, जो लाडली पार्टी ने यहाँ कराची में जलसे किए, लोगों को मालूम है कि उस जलसों के अंदर लोग कितने आए हैं और लोगों की उनसे अच्छा, क्या तवक्कुआत एक सवाल बस, उसके बाद आपका ज़ाहिर मैंने काफ़ी वक्त लिया है आज। ये फरमाएंगे आमिर खान साहब जो हैं, अब वो MKM में भी नहीं है और वो PSP में तो थे ही नहीं, लेकिन आपके साथ तो एक ज़ाहिर उनकी रफाकत रही है। अगर वापसी हो तो आप उनको ऑन बोर्ड लेना चाहेंगे या नहीं? मुझे नहीं मालूम कि वो सियासत करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर महाजिर पॉलिटिक्स वो करना चाहेंगे तो बहरहाल उनका अपना एक कद है और उन्होंने महाजिर नाम पर पॉलिटिक्स में बड़ा वक्त दिया है, बड़ी कुर्बानियां हैं, तो उनसे कोशिश करेंगे कि उनसे इस्तिफादा हासिल करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, राय दी, सियासत और हालात पर तबसरा और तज्जिया भी था। खुद उनकी सियासी जमात के हवाले से उनका कहना है कि बहुत ही मतलब एक के बाद एक एप्लीकेशंस जारी है, लेकिन जलसे और जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है वो सिर्फ किसी एक जमात का नहीं है, बल्कि बाकी दीगर और मानदा जमातें भी हैं जो ये सब कह रही हैं। जब कराची की बात करते हैं तो कराची एक बड़ा शहर है और इस शहर के अपने बड़े बड़े मसाइल भी हैं। अभी पिछले दिनों एक आतिश ज़िदगी का वाक़या हुआ और ये एक मॉल के अंदर हुआ। कहने को या बताने को तो ज़ाहिर सबके पास यही बात थी कि हाँ एक वाक़या हो गया और इस वाक़े के बाद मेरे मुंह में खाक, लेकिन लोगों का तो कहना था कई लोग जो है शायद हलाक हो गए होंगे, लेकिन एक फिगर आया कि 11 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। मेरा सवाल हमेशा की तरह बड़ा सादा सा है
کہ یہ جب کثیر المنزلہ عمارات تعمیر کی جاتی ہیں, شاپنگ مالز بنائے جاتے ہیں, فیکٹریز بنائی جاتی ہیں, تو یہ جو ایک ادارہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, یہ کہاں ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, کیسے لوگوں کو پرمیشنز دی جاتی ہیں؟ اس سب سے پہلے مجھے کہا جا رہا ہے بریک لینے کا, لیکن میرے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی ضلع حیدر صاحب. ضلع صاحب آپ کو ویلکم کرتی ہوں, بہت بہت شکریہ. ابھی ذرا ان ڈیٹیل میں آپ سے تعمیراتی بے قاعدگیوں کا بھی پوچھوں گی, اور یہ SBCA جو ہے یہ ادارہ کیا کر رہا ہے اس سب تناظر میں, لیکن ایک بریک کی اجازت دیجیے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ذرا اس پر تبصرہ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاید وقت کم ہے لیکن کچھ اہم سوال ہیں جو کہ آج بیورو چیف کراچی ضلع حیدر صاحب کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ اپنا ایک ذاتی پروگرام بھی کرتے ہیں, اب بنے گا اپنا گھر کے ٹائٹل کے ساتھ. ضلع صاحب, آتی زندگی کے واقعات آپ رپورٹ کرتے بھی رہے ہیں اور چلاتے بھی رہے ہیں چیزیں, لیکن میرا بالکل کلیئر کویشچن ہے, یہ جو بلڈنگ ہے RJ ہال ہے, میرا مطلب مال نام ہے اس جگہ کا نا, یہ بالکل کلیئر جگہ ہے, کوئی قبضے کی جگہ تو نہیں ہے, یا پھر یہ جو ساری اس پہ کنسٹرکشن ہوئی تھی یہ انلیگل کنسٹرکشن ہے؟ دیکھیں, ساری تو ہم انلیگل نہیں کہہ سکتے اس کو, ٹھیک ہے نا, جگہ لیگل تھی اور ایز پر میپ اس کی فلور ڈالے گئے تھے, لیکن اس کے بعد 2 فلور اس کے ایکسٹرا ڈالے گئے جس پہ یہ آگ لگی, ٹھیک ہے, وہ انلیگل تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 2 فلور ڈالے گئے تو 3 سال قبل جو ہے ان کو ایک نوٹس دیا گیا کہ یہ آپ نے انلیگل فلور ڈالے ہیں, جس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, یا مے بی پاسبل کہ انڈر دا ٹیبل کوئی انہوں نے سیٹلمنٹ کی ہو, جس کے بعد وہ فائلوں کا منہ بھرنے کے بعد وہ پھر ایز اٹ از چیز جو ہے وہ پینڈنگ میں چلی گئی. تو اس پہ کوئی ایکشن اداروں کی جانب سے نہیں لیا گیا, جس کے بعد یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا. اور ایسی ہزاروں بلڈنگیں کراچی میں موجود ہیں, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ ریزیڈینشیل ایریاز ہوں, اس میں اس طرح کی بلند و بالا عمارتیں بھی موجود ہیں جو ایز پر میپ نہیں ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے کراچی کا اس کو فالو نہیں کرتی ہیں اس رول کو. تو اسی طرح وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں, کبھی طوفانی بارش ہوتی ہے تو کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے, وہ سانحہ ہوتا ہے, کبھی کسی فیکٹری کی چھت گر جاتی ہے, مزدور جو ہے اس میں جاں بحق ہو جاتے ہیں. میں اس طرف آتی ہوں. دیکھیں, بلڈنگ کوڈ آف پاکستان 2016 جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک ادارہ ہے جو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. ان کی انسپیکشن پالیسی کیا ہے, مجھے یہ بتائیں پہلے تو, کہ یہ کس طرح انسپیکشن کرتے ہیں؟ یہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جا کے انسپیکشن کرتے ہیں, یا اس سے پہلے بھی کوئی سالانہ, یا 6 ماہ کے بعد, یا کتنے عرصے میں؟ ان کی پالیسی کیا ہے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. اچھا دیکھیں, اس کی پالیسی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں, یہ RJ شاپنگ مال جس کی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر نہیں آتا, یہ ان کا ایریا نہیں ہے. ویری گڈ. یہ کنٹونمنٹ کے انڈر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ ایریا ہیں جو گلستان جوہر کے, گلشن کے, جو کہ کنٹونمنٹ میں آتے ہیں, ان کا سندھ بلڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس کا نقشہ سندھ بلڈنگ نے پاس کرا, ٹھیک ہے, نہ انسپیکشن انہوں نے کیا, ٹھیک ہے. یہ کنٹونمنٹ کے انڈر میں آتا ہے, فیصل کنٹونمنٹ, ٹھیک ہے نا, ان کا اشارہ فیصل پہ ان کا آفس ہے, نقشہ بھی اس کا وہیں سے پاس ہوا تھا. اب آپ بات کر رہی ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اور کنٹونمنٹ جو بھی ہے, جو بھی بلڈنگ کا میپ پاس کرتا ہے, جو بھی ادارہ جس کے انڈر اس کی ٹیریٹری میں آتا ہے, تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی مختلف ٹیمیں انسپیکشن کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. وقتاً فوقتاً سے کیا مراد ہے؟ 3 ماہ میں, 6 ماہ میں بلڈنگ بن رہی ہے. جب آپ نقشہ دیتے ہیں پاس ہونے کے لیے, تو اس کا ایک لیندی پروسیس ہے, 2 مہینے کا. نقشہ پاس کیا جاتا ہے, باقاعدہ اس کی ڈرائنگ دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے لفٹ کی جگہ کتنی چھوڑی ہے, پارکنگ انڈر گراؤنڈ ہے نہیں ہے, کمروں کی اسپیس کتنی ہے, چھت کی ہائٹ کتنی ہے, کون سا سریا استعمال کر رہے ہیں, کتنے فلور بن رہے ہیں, ہائٹ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, مطلب بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. جب وہ فائلوں کا پیٹ آپ بھر دیتے ہیں تو اس کے بعد جب بننا شروع ہوتا ہے, کھدائی کا مرحلہ سے لے کے اور اینڈ تک, تو یہ مختلف NOCs بھی وہ جاری کرتا ہے. کنسٹرکشن کی NOC الگ جاری کرتا ہے, اسی طرح پوزیشن جب دینا ہوتا ہے اس کی NOC, تو وہ انسپیکشن کرنے کے بعد ایشو کی ہوتی ہے. تو ٹیم آتی ہے, وہ چیک کرتی ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے. لیکن ٹیم میں ظاہر بات ہے ایک سسٹم چل رہا ہے, کرپشن ہے, تمام جو بھی ادارے سسٹم چل رہا ہے کرپشن کا, بالکل, مطلب بازار گرم ہے. ویری گڈ. تو اس میں انڈر دا ٹیبل آپ بٹھا کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, ایک لفافہ دیتے ہیں اور ان کو خدا حافظ کہہ کے بٹھا دیتے ہیں. ایک لفافے کے چکر میں 11 15 20 100 50 اس طرح کے لوگوں کو ہم مار رہے ہیں ایک لفافے کے چکر میں. 15-20 نہیں, آپ شاید 2012 کا واقعہ بھول گئے جو فیکٹری میں آگ لگی تھی. جی بالکل یاد ہے. وہی سیم پوزیشن تھی نا, اس میں بھی کوئی جگہ نہیں تھی. بالکل, اس کے بغیر اگر
प्रॉपर इंस्पेक्शन हो और प्रॉपर जो टीम जाती है, जो इंस्पेक्टर जाता ठीक है, है। वो बताए कि इसमें क्या चीज़ लीगल है, क्या इलीगल है, उसको फौरी तौर पे उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो उसको स्टॉप कर सकता है, उस पर चार्जेस लगा सकता है, बिल्डर को बैन कर सकता है। बिल्डर की एक अपनी भी तंजीम है। डीजी एसबीसीए जो हैं ऑब्वियसली ज़ाहिर है एक इंपॉर्टेंट ओहदे पर मौजूद है, ये यकीनी तौर पर रिपोर्ट्स लेते होंगे, कोई वाकया कोई बात, ठीक है ये कंटोनमेंट के एरिया के अंदर हो गया ना, उनको भी चाहिए कि वो इसकी पूरी तरह से इंस्पेक्शन करें कि क्या मामलात हुए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बहसियत डीजी क्या वो ये कंट्रोल करते हैं कि शहर में जो इलाके की इमारतें हैं उसको जाके देखो, चेक करो, भाई इसको एक मतलब 12 साल हो गए, 20 साल हो गए इस इमारत को बने हुए, इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, इस तरह की कोई चीज़ होती भी है हमारे यहाँ या नहीं होती है? देखें, होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन क्योंकि डीजी देखें एक पोस्ट है, एक बड़ी पोस्ट पे बैठा होता है, लेकिन उसने मुख्तलिफ इलाके डिवाइड किए होते हैं, उस पर डीडी होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर अलग होते हैं, डेमोलिशन टीम अलग होती है जो कि तोड़ती है इलीगल चीज़ें, तो ये मुख्तलिफ टीमें होती हैं। लेकिन जब बात वहाँ तक पहुँचती है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो या फिर कोई कंप्लेंट के थ्रू हो, तो उस पर एक्शन लिया जाता है, बाज़ दफ़ा एक्शन लिया जाता है, बाज़ दफ़ा लिफाफा लिया जाता है, तो उसके बाद जो है चीज़ें नहीं हो पाती हैं। एक्शन तो तजावुज़ात के मामलात पर, छोटे इलाकों में रेडियाँ उठा के फेंकने पर ले लिया जाता है, 4+ अगर बना है किसी एरिया में तो वहां पर उस वाले से ले लिया जाता है। जो मेगा मॉल्स या बड़े कमर्शियल तिजारती मराकज़ है, मैंने तो वहां कोई एक्शन नहीं देखा, आपने देखा है? नहीं, देखें जो आपने कहा ना कि एक छोटे से लिफाफे के लिए, तो छोटे से इलाके में छोटा सा लिफाफा चलता है, लेकिन बड़े से मॉल में, बड़े से इलाके में बड़ा लिफाफा चलता है, हो सकता है चेक भी चलता हो। तो ये तो आप छोड़ दें, आपको याद होगा जेल चौरंगी के पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी थी, पूरी बिल्डिंग को नाकारा करार दे दिया था, 2 दिन आग लगी रही थी। लेकिन आज जाके अगर अभी भी आप प्रोग्राम के बाद जाके देखें तो वो मॉल भी ओपन हो गया है, वो फ्लैट्स भी दोबारा आबाद हो गए, लेकिन वो इंतहाई खतरनाक हैं। ये मैं बात आज आपके प्रोग्राम में बता दूं कि वो बिल्डिंग डेंजरस बिल्डिंग है, कोई भी एक अफसोसनाक सानिए के लिए आप तैयार रहें। आपसे वादा रहा ज़िले हैदर साहब, अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा इसी मामले पर बहस करेंगे। कराची के हालात पर जब तक नोहा ना हो तो शायद बात नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जैसा इलाका वैसा लिफाफा, तो फिर इस पे जरा बात करेंगे कि किस इलाके में कौन सा लिफाफा चलता है। कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, रिहायशी इमारतें हो, फैक्ट्रियां हो या फिर हो, ये इसलिए है कि लोगों की सहूलत हो, ना कि इसलिए कि ये मौत बांटना शुरू कर दें। तो जिनका ये काम है, जिन इदारों का मेरा ख्याल है उस हवाले से भी उनकी इंस्पेक्शन भी बहुत जरूरी है, उनसे भी सवाल करना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से सिस्टम को चला रहे हैं जिसमें सिर्फ लिफाफा चलता है। ज़िले हैदर, थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।